بات سمجھانی ہے، شاید میں آپ کو نہ سمجھا سکوں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم جینے کے لیے آئے ہیں کہ جانے کے لیے؟ جانے کے لیے. آپ نے بھی مجھے کہہ دیا، سمجھایا نہیں، کیونکہ میں سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا دل اس کو باندھ نہیں رہا، میری زبان اس کو ادا کرتی ہے مگر میرا دل اس کو تسلیم. میرے پروگرام جینے کے ہیں کہ جانے کے؟ میرے تو بھائی جینے کے ہیں. آپ کہتے ہوں گے کہ ہمارے جانے کے ہیں. میں تو جو چاہتا ہوں اس دنیا کی بہتری چاہتا ہوں کہ آخرت کی. میں تو کہنا ہے ایک موجہ لگ جائے، جو مل جائے یہاں مل جائے. بچوں کی تعلیم کی سچی بات کرنی چاہیے، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اور کسی کو جواب نہیں دینا، اللہ کو جواب دینا. ہمارے بچوں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے خیر کے لوگ ہیں. ہمارے بچے نے بھی قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں، عمل میں، زندگی میں برکت دے، اس کے ماں باپ کو ہدایت خیر دے. یہ ہیرے موجود ہیں مگر زیادہ ہے کہ تھوڑے؟ ہم نہیں بچے پڑھا رہے. جو باپ اپنے بچے سے کہتے ہیں پتر سود بھی کھا لینا پہ تو لے لی، سود بھی نوکری بھی کرنی تے کر لی، بینک بھی کرنی بھی تے کر لی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا کوئی گل نہیں. اللہ سے جنگ کرنے کے لیے کس کو کھڑا کرتا ہے؟ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کی گواہی دینے والا، سود کا لکھنے والا، ان چاروں پہ کس کی لعنت ہے؟ چار. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم یہ کام کرو گے پھر تیار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اللہ نبی کے ساتھ جنگ کر کے جیتے گا کون؟ وہ کوئی ہے جو اللہ کے سامنے ڈٹ جائے گا؟ اللہ سے دوستی سے تو سب کام بن سکتے ہیں، اللہ کی دشمنی سے تو کچھ بھی نہیں بن سکتے. بچے کو ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اب تو پتہ نہیں بہتر ہو گیا ہو کیا حالات. اسکول کے پیپر آتے تھے تو بچوں کو مسجد میں قرآن پڑھنے مائیں نہیں بھیجتی تھی، کہتی تھی اس وقت میں نا پیپروں کی تیاری کرنی، بیٹا 2 مہینے تم نے قرآن نہیں پڑھنا، اسکول کا حل چھوڑ جائے. یہ اب بھی ہے کہ پہلے دور کی باتیں؟ اب زیادہ. اب تو مسجدوں میں بچے کو نہیں آتے. حفظ والے ہیں، ناظرے والے، جو پورا محلہ فجر سے کے بعد کہاں پہنچتا تھا؟ 100 بچہ یہاں پہنچتا تھا مسجدوں میں. ظہر کے وقت گھر میں پہنچتے، عصر کے وقت مائیں سپارہ دے کے کہاں پہنچا دیتی تھی؟ مسجد میں. ہر گھر مسجدوں میں الگ ناظرہ پڑھایا جاتا تھا. ہر تیسرے گھر میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی دادی، کوئی پھپھی، کوئی ماسی، کوئی بابا لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا. اور فجر ہوتی تھی، گلیوں سے گزرتے تھے تو ہر گھر میں سے کیا آواز آتی تھی؟ ہلکی ہلکی قرآن پڑھنا. گرمیاں ہوتی تو صحن میں لوگ چار بیٹھے ہوتے، تکیوں کے اوپر قرآن جیت رکھے ہوتے، موٹے شیشوں کی اینکیں لگائی ہوتی اور قرآن پڑھتے تھے. اور کسی بندے کے دن کا آغاز قرآن کے بغیر، لوگ فجر پڑھتے تھے پھر قرآن کھولتے تھے. یاد ہے؟ اب مسجد میں بھی آ کے قرآن کھولتے کہ موبائل. میں نے تو اعتکاف والے دیکھے، اللہ رحم کرے، وہ اعتکاف سے بیٹھ کے بھی موبائل تے لگے رہے ہیں. انہوں نے اعتکاف کی سمجھ خوش ہے. وہ پہلے پوچھتے ہیں حج پہ حرم میں چلے جائیں یا اعتکاف میں بیٹھیں، وائی فائی ہے، چارجر کہاں لگائیں گے. میں ایک دینی پروگرام میں گیا جہاں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ موبائل چارج کرنے کی سہولت ادھر ہے. ہم اور جگہ چلے گئے. بچوں کی تعلیم، بچیوں کی شادی کرتے، بچوں کی، یہ آپ کو نہیں سنا رہا، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ سے ذاتی باتیں نہیں کر رہا، امت مسلمہ کی باتیں کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح ہوتا ہے، نکاح کرتے ہیں کس بنیاد پہ؟ شکل و صورت کے اوپر شکل دے. ہمارے ہاں تو دیکھی کیا جاتی، عقل سیرت بعد میں دیکھتے ہیں اور شکل. منڈا کہتا ہے کڑی سونی ہونی چاہیے پاویں جو مرضی ہو جائے. شکلیں ایک دن 2 دن کام آتی، صورتیں اور سیرت گزارا صورت سے ہوتا ہے کہ سیرت سے؟ سیرت. کبھی کسی کا گزارا صورت سے نہیں ہوا. جس کی بھی زندگی خوبصورت بنی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ سیرت. سیرت کردار دیکھو.
शक्ल। ऐसे लड़कियों लड़कों के कद देखते रिश्ता करना कि फौज में भर्ती कराना। ओदा कद छोटा है, ओदा कद बड़ा है, वो एंजे का पहली चीज जो लोग देखते हैं शक्लें, ये हदीस सुनते रहे। दूसरी क्या देखते हैं? माल। हमारे पास इतना माल है, तुम्हारे पास इतना माल है, तुम कितना सोना लाओगे, तुम कितना जहेज लाओगे, लहंगा कितने का बनेगा, गाड़ी दोगे कि नहीं दोगे, दौलत देखते हैं। और तीसरा क्या देखते हैं? नस्ल, खानदान, कौम। बात जी आप कौन है? जट है, बाकी जट की शादी नहीं हो सकती। और आई राजपूत की शादी, वो कहता मैं भी मुसलमान हूं, तू भी मुसलमान। कहता नहीं, हम बरादरी के बाहर नहीं करते। वो बरादरियां वही हैं जो हिंदुओं ने बनाई हैं या इस्लामी बरादरी बन गई है? बोलने तो सही। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। मोमिन आपस में भाई भाई हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हमारी बरादरी कौन सी है बताएं तो सही? इस्लामी बरादरी में। हम तो कहते हैं, किससे पूछा आपकी बरादरी क्या? किसने आपको कितने लोगों ने कहा कि मैं इस्लामी बरादरी से हूं? आप किसी से पूछे तेरी बरादरी क्या है, वो कहता है मैं इस्लामी बरादरी। बरादरी पूछेंगे तो अपनी बरादरी ये बताएगा, दीन पूछेंगे तो इस्लाम बताएगा कि फिरका बताएगा? मुझे तुझे कौन जी? तो कहेगा मैं सुन्नी है, मैं वहाबी हां जी, मैं जी फलाना है, नक्शबंदियां, सोरबंदी, पर्दियां, बरेलवियां। अल्लाह ताला ने हमारा नाम क्या रखा है? मुसलमान। वो कहता फ़क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से। तो मुसलमानों हमें अपनी तरबियत करनी है, अपनी तरबियत। तो का तीसरी चीज हसब नसब, बरादरियां। अच्छे से अच्छा रिश्ता छोड़ देंगे, नमाजी, परहेजगार, दीनदार, किस वजह से कि हमारी इनकी बरादरी। रिश्ते में सारी खूबियां हमारी इसकी कौम को। फरमाया तेरे हाथ मट्टी में मिल जाए। बेहतरीन निकाह कौन सा जो किस बुनियाद पे किया जाए? तीन बातें हैं, हसब नसब भी है, शक्ल भी। अल्लाह करे ये भी मिल जाए, ये कोई जुर्म नहीं है, ये भी मिल जाए, बहुत अच्छी बात। मगर कहा सबसे बेहतर निकाह कौन सा? जो दीन की बुनियाद पे किया जाए। आज कितने निकाह जो दीन की बुनियाद पे होते हैं, मगर थोड़े होते, पैसे देखते हैं। और जो निकाह दीन की बुनियाद पे नहीं होते, फिर मसाइल कितने माशरे में। कभी जहेज का शोर है, कभी खानदानों के शोर है, कभी झगड़ों के शोर है। इस वक्त सबसे ज्यादा फैमिली कोर्ट पे जो मुकदमात है वो किसके हैं? मियाँ बीवी। और खानदानों का निजाम इतना है कि ये मियाँ बीवी को मिला रहे हैं या जुदा कर रहे हैं। असी को बेची है, असी को मारे हैं, असी कोई मिन्नत नहीं करनी। मेरी दी का ला के बह जा, बिल्कुल कोई परवाह ना कर, बच्चे छुट के आ जा। ये बाप कह रहा है, ये माँ कह रही है। लड़के के अब्बा कह रहा है, कोई आंधी आए नहीं आंधी ना, मैं तेरा नवा ब्याह कर दूंगा। वो तुम्हारी बेटी है, उसके बतन से तुम्हारी नस्ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते शैतान तख्त बिछाता है पानी के ऊपर हर सुबह को, जब सुबह, और फिर अपने करिंदों को, अपने चेलों को कामों पर रवाना करता है, इधर ड्यूटी इधर ड्यूटी। या अल्लाह, शैतान रोज मीटिंग करता अपने गुनाह के लिए, तो मुसलमानों को तौफीक दे ये इस तरह की मीटिंग करे। किसके लिए? वो रोज करता है। अल्लाह ताला करे ऐसी कोई 8 दिन 15 दिन ही कर लिए कि मीटिंग करेंगे, बैठेंगे और जायजा लेंगे। अगले दिन फिर उससे पूछता तुम क्या करके आए? हर बंदा रिपोर्ट देता है, मैंने कत्ल करा दिया, मैंने ये करा दिया। वो कहता ठीक है। एक आदमी का, उसका एक चेला कहता है कि मैं एक मियाँ बीवी के पीछे पड़ा रहा, हत्ता कि मैंने दोनों के माबैन क्या करवा दिया? उठता है, उसे शाबाश देता है। एक रवायत में क्या, उसको गले लगाता है कि तूने सबसे अच्छा काम किया। वो शैतान जिस काम को अच्छा कहे, माशरे में वो कितना गौर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के
کہا علی کدھر ہے؟ تو کہا اللہ کے بابا وہ تو مجھ سے ناراض ہو کے نا ہماری کوئی تلخی ہو گئی، وہ گھر سے چلے گئے، گھر میں نہیں ہے، اور کیلولا اور دوپہر کا آرام بھی گھر میں نہیں ہوتا نا۔ میں اچھا میں نے بچپن تو پا لیا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا، ان میں ساری سہولتیں دیتی ہیں، یہ میری کڑی کو ایج کرتا نپڑ لینے لے کے آؤ ذرا لپو۔ ہم اور طرح کے صحابی کو بھیجا کہ دیکھو علی کدھر رہنے کے لیے، تو آ کے کہنے لگے کہ وہ تو مسجد میں آرام کرتے ہیں۔ پھر طلب کیا کہ موقع پہ خود پہنچ گئے، خود پہنچے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، کمر کی چادر نیچے گری ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ کیا شفقت ہے، کیا محبت ہے، اور مٹی جھاڑنے لگے اور حضرت علی کو کھڑا کرنے لگے۔ قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب، بیٹھ جا، کھڑا ہو جا ابو تراب۔ حضرت علی کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مجھے اب تک کون سا نام پسند تھا؟ جب ان کو علی کے بجائے کوئی ابو تراب کہتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میرا نام رکھا تھا یہ مٹی والا ہے۔ کہتے ہیں مٹی جھاڑتے گئے اور اٹھایا، ہاتھ پکڑا اور گھر چھوڑ گئے۔ یہ طریقہ ہے مسلمان، خرابیاں نہیں کرنی، ملانے ہیں خاندان، مگر یہ وہ کریں گے جن کو آخرت کی، جن کو آخرت کی وہ کریں گے، ورنہ جو مرضی کرتے رہے مسلمانوں کو ہے ہی نہیں۔ تو آئے میں بات کر رہا تھا کہ بچوں کی تعلیم تو دنیا کے لیے، شادیاں تو دنیا کے لیے۔ ہم صبح 8 بجے کام شروع کریں یا 9 بجے اور رات کے 9 بج جائیں، زیادہ مصیبتیں دنیا کی رہتی کہ دین کی بھی رہتی ہے۔ میں کوئی دعوت کی بات نہیں کرتا، میں کوئی تلاوت کی بات نہیں کرتا، 5 وقت کی فرض نماز وقت پہ ادا کرنا۔ اور ٹامے جیئے جنہیں نماز کو نماز سمجھتے ہیں، ورنہ کسی کو پرواہ نہیں، رہ جائے تو کچھ ٹینشن ہی نہیں ہوگا۔ کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کئی لوگ رمضان میں کتنی دیر بعد مسجد میں آئیں گے؟ سال بعد۔ اور اللہ رحم کرے کئی مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کے جنازے ہم پڑھتے ہیں، کبھی مسجد میں دیکھا ہی ہوتا، اس کو نمازی پہچانتے نہیں کہ یہ ہمارے محلے کا۔ میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں کچھ مرد مر کے ہی مسجد میں آتے ہیں۔ مسجد میں جنازہ ہوتا ہے نا بعض مسجدوں میں، تو وہ کس دن مسجد میں آتے ہیں؟ اپنے قدموں کے پہ یا لوگوں کے کندھوں پہ؟ اپنے قدموں پہ مسجد میں نہیں آتے، لوگ اٹھا کے لاتے ہیں۔ اور کچھ عورتیں پردہ کب کرتی ہیں؟ کرتی بھی کروایا جاتا ہے جب وہ مر جاتی ہیں۔ کچھ مرد مر کے مسجد میں آتے ہیں اور کچھ عورتیں پردہ کس دن کرتی ہیں؟ زندگی بھر۔ اچھا یہ جو پردے کے قائل نہیں ہیں، پردہ کالا جی، اکھاں دی ہونی چاہیے، دل کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، چہرے کا پردہ کالا ہے، کفن والے دن کتنے شو کرتے ہیں۔ بندے نے ہاشمی میں دوپہر کو جنازہ پڑھا، وہ مرد کا جنازہ تھا، وہ پہلے آگے پڑھا تھا، پھر مسجد کے درمیان میں لے آئے اور کے جنازگاہ کے لوگ دیکھنے لگے۔ عورتیں کیوں نہیں دکھانے ہیں؟ اگر پردے کے قائل نہیں ہیں تو عورتیں کیوں چھپاتے ہیں؟ جس عورت نے زندگی میں پردہ نہیں کیا تو اسے کب کراتے ہیں؟ جس کو محرم غیر محرم کی کبھی تمیز نہیں ہوتی، قبر میں اتارتے کو کیا شور ہوتا ہے؟ اے محلے والے باقی لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ، اے دے پتر میں بھیجو، اے خامن میں بھیجو، بھتیجا بھانجا لے آؤ، ان کو قبر سے اتار۔ یہ باتیں سنی کہ نہیں سنی آپ نے؟ آئیے ہم روز دیکھتے ہیں، یہ روز کا معمول ہے ہمارا کہ آج مرکل عورتیں پردہ کرتی ہیں، اور قرآن